اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ داستان ہے اللہ والے کی، یقیناً من لگا کے سنیں گے تو روح کو سکون پہنچے گا۔ قصہ ہے اندھے فقیر کا اور چھپے خزانے کا، اور وہ بظاہر تو ایک اندھا فقیر ہے لیکن وہ اللہ کا دوست ہے کہ اس کے زبان سے جو بات نکلتی ہے خدا وہ کر کے دیتا ہے۔ گویا یوں کہا جائے کہ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، دن کو جو کہا شب تو وہ رات ہو کے رہی۔ ایک گاؤں میں ایک اندھا فقیر رہا کرتا۔ اب بظاہر اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں تھیں، اس کو نظر نہیں آتا تھا، لیکن لوگ اس کا مذاق اڑانے کی نیت سے اسے نظر دین کہا کرتے۔ اب لوگ اس کو جب نظر دین کہتے تو اگر کوئی نیا بندہ آتا تو وہ کہتا کہ نظر اسے کچھ آتا نہیں ہے اور تم اسے نظر دین کے نام سے پکارتے ہو، بھلا یہ کیسا مذاق ہے؟ لیکن ان کو کیا پتا کہ وہ واقعی نظر دین تھا۔ معاملہ یوں ہوا کہ اپنی زندگی کے شب و روز وہ گزارتا رہتا۔ اس کی فقط ایک پہچان تھی کہ ایک پرانا سا کٹورا اس کے ہاتھ میں ہوتا اور اسی کٹورے میں وہ سارا دن بھیک مانگتا رہتا۔ اس گاؤں میں رہتا تو گاؤں کے لوگ دو چند سکے اس کے کٹورے میں ڈال دیا کرتے۔ زندگی گزرتی رہی، چلتا پھرتا، کوئی کام نہیں، بس ہوا کے ساتھ گویا باتیں کرتا رہتا۔ درختوں کے پاس سے گزرا تو درختوں کے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو گیا اور درختوں کو دیکھ دیکھ کے مسکرائے جا رہا ہے، ہنسے جا رہا ہے۔ دیوار کے ساتھ سے گزرتا ہے تو دیوار سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب لوگ بڑے حیران اور پریشان کہ اسے کچھ نظر آتا نہیں ہے، دیوار کے ساتھ سے گزرتا ہے تو باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، درخت کے پاس سے گزرتا ہے تو باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، بھلا یہ کیا ماجرا ہے؟ اب لوگ اسے ایک اندھا فقیر سمجھ کر اس کا مذاق بناتے رہتے۔ اب جب لوگ اسے کہتے کہ تجھے نظر کچھ آتا نہیں ہے اور تو اسی طرح دیواروں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ باتیں کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہی تو اصل باتیں ہیں۔ وہ ایک رائٹر نے کیا خوب بات لکھی کہ ایک ہوتی ہے بات اور اس بات کے اندر ہوتی ہے ایک اور بات، اور وہی ہوتی ہے اصل بات جس بات کو انسان سمجھتا نہیں۔ اب اس بزرگ نے کہا کہ تمہیں تو لگتا ہے نا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت وہی ہے کہ جو کچھ نظر نہیں آتا وہی حقیقت ہے۔ گویا یوں کہا جائے کہ میں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک اور بزرگ کی کتاب میں یہ بات پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب آنکھیں بند ہوگی تبھی تو آنکھیں کھلیں گی۔ مطلب کیا ہوا کہ آج آنکھیں ہماری کھلی ہیں، ہمیں کوئی شعور نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے، مالک کریم ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، نماز پنجگانہ ہم ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی تبھی آنکھیں کھلیں گی، پھر ہم کہیں گے کہ مالک ایک لمحہ ہمیں اجازت دے دے، ہم دنیا میں جائیں اور عبادت کر کے تجھے منا لیں، لیکن مالک کہے گا کہ اب وقت چلا گیا، دنیا میں آنکھیں کھلی تھیں تو تمہاری
अंदर की आंखें बंद थी, लेकिन आज जब आंखें बंद हुई तो पता चला कि जिंदगी कितनी गफलत वाली गुजार आए। अल हाजिर के आस, जब उस बुजुर्ग ने यह बात कही कि तुम्हें मैं अंधा नजर आता हूँ, असल हकीकत वही है जो तुम्हें नजर नहीं आती, लेकिन लोगों ने फिर उसका मजाक बना के उसकी बात को टाल दिया। आखिरकार एक दिन जहां वो बैठा करता वहीं बैठा हुआ एक बाहर से अजनबी आदमी आता है, लंबे कद काठ का, बड़ी हसीनो जमील उसकी सूरत। कहने लगा, बाबा नजरदीन, जिस जगह पे तुम बैठे हो ना, इस जगह पे तो बड़ा ही खजाना छुपा हुआ है, सोने हैं, हीरे जवाहिरात हैं, यहाँ तो बड़े कीमती पत्थर मौजूद हैं। बाबा नजरदीन, जो गोया अंधा फकीर था, उसने कहा कि हाँ बेटा, मुझे पता है, जहां मैं बैठा हूँ इसके नीचे बड़ा ही खजाना दफन है, बड़ा माल पड़ा है, बड़ा सोना, बड़े कीमती पत्थर यहाँ मदफून हैं। वो नौजवान हैरत में मुब्तला हुआ, कहने लगा, अजीब बंदे हो तुम, पता भी है कि यहाँ खजाना दफन है, निकालते फिर भी नहीं हो, आखिर क्या वजह है? बाबा नजरदीन, जो गोया अंधा फकीर था, कहने लगे, अल्लाह के बंदे, मुझे पता है कि यहाँ खजाना मौजूद है, लेकिन निकालता इसलिए नहीं हूँ कि ये मेरा मुकद्दर नहीं है, मुकद्दर किसी और का है, नसीब किसी और के में मालिक ने लिख रखा है, इसलिए नहीं निकालता। अब उस नौजवान ने जब ये बात सुनी, उसका दिल जो है वो बेईमान हुआ, नीयत खराब हुई। उसने सोचा कि किसी तरह अब ये बाबा यहाँ से उठे, फकीर उठे, तो ये खजाना मैं नीचे से निकाल लूं, लेकिन जब तक रब न चाहे तो कोई किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। आखिर उसने अपनी पूरी कोशिश की, तगो की कि किसी तरह इस अंधे को यहाँ से उठाऊं और नीचे से खजाना निकालूं, लेकिन मालिक को जो मंजूर होना तो वही था। आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ कि बाबा नजरदीन अंधा फकीर अपनी जगह से रातों रात गायब हो गया। अब वो नौजवान जो बाहर से आया था वो भी वहां मौजूद था और दीगर इलाके वाले लोग भी वहां मौजूद थे। जब दिन चढ़ा, लोगों ने अपनी आंखों के साथ देखा कि जिस जगह की निशानदेही बाबा नजरदीन फरमा रहे थे कि यहाँ सोना, चांदी, हीरे जवाहिरात मदफून हैं, उस जगह से बड़ी अजीब और गरीब किस्म की रोशनियां निकल रही हैं। गोया कि सोना चमक रहा है, गोया कि हीरे जवाहिरात अपनी रोशनियां बखेर रहे हैं। लोगों ने जब ये मामला देखा और बाबा नजरदीन भी कोई नहीं आया, अब लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि किसी तरह इस खजाने को निकालते हैं और इसको हड़प कर जाते हैं। अब ये बात याद रहे कि जिस वक्त तक बाबा नजरदीन उनके दरमियान मौजूद था और खजाना दफन था, उनके खेत जलकर राख हो चुके थे, उनके गांव भूख प्यास की वजह से बिलखते रहते थे और उनकी अजनास बिल्कुल सड़ गल चुकी थी, यानी गोया कि वो बड़ी ही तंग दस्ती वाली जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब उन सारे गांव वालों ने मिलकर ये इरादा बनाया कि इस जमीन से ये सोना वगैरह निकालते हैं और खा जाते हैं, एक नौजवान ने कहा कि मेरे अंदर बड़ी ताकत है, मैं निकालता हूं। आपस में गोया ये तय पाया कि जिसने ये खजाना निकाल लिया वो उसी का हो जाएगा। अब लालच भी एक बहुत बुरी बला है। लोगों ने लालच में आकर पहले नौजवान को भेजा कि जा तू निकाल, अगर निकाल लिया तो सारा कुछ तेरा। नौजवान जैसे ही आया, जमीन को खोदना शुरू किया, बीमार हो गया, गशी पड़ी और बेहोश हो गया। दूसरा नौजवान इसी तरह आया, जैसे ही जमीन को कुरेदना चाहा, उसी तरह बीमार हुआ, बेहोश हुआ, वो भी वहां से चला गया।
کرتے کراتے جتنے لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے اپنی کوشش کی، لیکن وہ چھپا ہوا خزانہ جہاں وہ بابا نظر دین اندھا فقیر بیٹھا کرتا تھا وہ نہ نکل سکا۔ آخرکار ادھر سے ایک نوجوان آیا جو بظاہر تو اس علاقے کا ایک غریب لڑکا تھا، لیکن نیت بڑی اچھی تھی اس لڑکے کی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اس کا سلوشن بتاتا ہوں، اس کا حل بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تجھے کیا پتا کسی چیز کا، تو غریب گھرانے کا آدمی ہے، جا اپنا کام کر۔ اس نے کہا کہ میں غریب ضرور ہوں لیکن میری بات مان لو، یہ خزانہ تمہیں نکال کے میں دے دوں گا۔ اب بات یہ یاد رہے کہ بابا نظر دین نے بھی اس نوجوان کو کہا تھا جو باہر سے آیا تھا کہ یہ خزانہ فقط اسی کو ملے گا کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی، مال کا لالچ نہیں ہوگا۔ اب وہ نوجوان کو اجازت مل گئی۔ اس نے کہا کہ اس خزانے کے نکالنے کا فقط ایک ہی طریقہ ہے کہ خزانے کو نکالتے جائیں اور اس کو لوگوں کے اندر بانٹتے جائیں۔ لوگوں نے کہا یہ تو بڑی آسان بات ہے، چلو سب کو مال بھی مل جائے گا اور خزانہ بھی نکل جائے گا۔ اب وہ نوجوان اللہ کا نام لے کر اس خزانے پہ آتا ہے، زمین کو اکھیڑنا شروع کیا، گویا کہ وہ نیت کر چکا تھا کہ جتنا خزانہ نکلے گا وہ لوگوں کے اندر تقسیم کر دوں گا۔ اب یہ نوجوان اپنی نیت کر کے اس خزانے کو نکالنے کے در پہ ہوا، نکالنے لگ گیا۔ اللہ کے حکم سے اس نے سارے کا سارا خزانہ نکال لیا۔ اس میں سے سونا نکلا، ہیرے نکلے، جواہرات نکلے، اور جیسے جیسے جو چیزیں نکلتی گئیں وہ اللہ کی راہ میں بانٹتا گیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو لوگوں کے کھیت ہرے بھرے تھے، جلے ہوئے تھے، بعد میں اچانک سے وہ جل کر جو راکھ ہو چکے تھے وہ سرسبز ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کے اس پورے علاقے میں، پورے گاؤں میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دی، اور اس نوجوان کے ہاتھوں سے وہ سارا خزانہ اللہ رب العزت نے تقسیم فرما دیا۔ مکمل واقعے سے پتہ یہ چلا، اللہ کے پیاروں نے نتیجہ یہ نکالا کہ اصل دولت نہیں ہے، بلکہ دولت وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دی جائے۔ دولت جمع کرنے سے نہیں بڑھتی، دولت اگر بڑھتی ہے تو وہ بارگاہ خداوندی میں خرچ کرنے سے بڑھتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اللہ اپنے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تو نے جو کہا دن کو شب تو وہ رات ہو کے رہی۔ وما علینا الا البلاغ۔